کی جا سکے۔ سہل یہ کام اس لیے ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی بانو قدسیہ سے ملاقات ہوئی ہو یا آپ نے انہیں اسکرین پہ دیکھا ہو تو ان کی شخصیت میں پیار ہی پیار ہے، شفقت ہے، محبت ہی محبت ہے، تو پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اور آدمی کا حوصلہ پڑتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بات کر سکے۔ آج جو پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں یہ سارے ان کے ساتھی ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے بانو قدسیہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ یہ اپنے تجربات بانو قدسیہ کی ڈرامہ رائٹنگ اور خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جو بانو قدسیہ کا کنٹریبیوشن ہے اس پر بات کریں گے۔ بانو قدسیہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود نہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سے اس پروگرام کے مہمانوں کا تعارف کرانا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرانا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ تعارف اور کچھ سیاق و سباق، کچھ احوال زندگی ہم بانو قدسیہ کا بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کے لیے یہ باتیں دہرانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، ناول نگار، افسانہ نگار، دانشور، لڑکپن سے کہانیاں لکھنا شروع کی اور ڈائری ابتدا میں لکھنا شروع کی۔ ابتدا میں پاکستان ٹائمز میں انگریزی میں مضامین لکھے، اشفاق صاحب نے لکھنے پر اور پھر اردو میں لکھنے پر مجبور کیا۔ اشفاق صاحب نے انہیں پی ٹی وی میں متعارف کروایا۔ پی ٹی وی کے لیے پہلی ڈرامہ سیریل جو لکھی اس کا نام تھا میری ڈائری۔ اس کے علاوہ ڈراموں کی ایک طویل فہرست ہے، جلدی جلدی نام پڑھ دیتا ہوں۔ لب پہ آتی ہے، سہارے، آسمان، زرد گلاب، زاویہ، ضرب جمع تقسیم، آدھی بات، پیا نام کا دیا، امر بیل، سورج مکھی، وقت کی بات، یہ جنوں نہیں تو کیا ہے، رات گئے، علی بابا اور قاسم بھائی، انجانے سراب، موہ مایا، ایک واقعہ، کچا راستہ، دلبر کی قسمت، سرخ بتی، ستمگر تیرے لیے، کلو، کھل جا سمسم، اور یہ بہت طویل فہرست ہے، لیکن یہ آپ سب لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھی۔ اچھا، جو مہمان ہیں ہمارے بڑے قابل لوگ ہیں اور بڑے معروف لوگ ہیں اپنی فیلڈ میں، اور یہ ان کی محبت ہے بانو آپا سے کہ جس شوق سے، جس وفور سے یہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، سارے بہت مصروف لوگ ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے، آپ ان کے نام سے، کام سے جانتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے اور ویسے بھی ایز ڈائریکٹر بہت بڑا نام ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے بے انتہا عزت ہے، جناب ایوب خاور صاحب، بہت شکریہ آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ایک دوست جو معلم بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی، شاعر بھی، ہدایت کار بھی۔ انہیں محمد نثار حسین نے پی ٹی وی میں متعارف کرایا۔ پہلا ڈرامہ جو انہوں نے لکھا وہ 1986 میں لکھا، جس کے پروڈیوسر تھے نصرت ٹھاکر، اور اس ڈرامے کا نام تھا پتلیاں۔ تقریباً 22 کے قریب سیریلز اور سیریز لکھ چکے ہیں، 3 پی ٹی وی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، 10 سال کے بہترین ڈرامہ نگار کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور پی ٹی وی ایوارڈ بے شمار مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، اور ان کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اورنگزیب لغاری صاحب، ان کو کون نہیں جانتا، تھیٹر سے آغاز کیا، 1964 سے کام کر رہے ہیں۔ فضل کمال صاحب نے انہیں متعارف کرایا تھا، سمجھوتا ان کا پہلا ڈرامہ تھا، پرائڈ آف پرفارمرز، اور 3 پی ٹی وی ایوارڈ اور نگار، گریجویٹ، بولان میں ایوارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو یہ حاصل کر چکے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اچھا، ریاض محمود صاحب ہمارے اگلے مہمان ہیں، جو بہت زیادہ
قربت رکھتے ہیں بانو قدسیہ اشفاق احمد مرحوم کے ساتھ، اور انہوں نے ان کے ساتھ کام بھی بہت کیا، اور اداکاری کے شعبے میں یہ پی ٹی وی میں آئے، تلقین شاہ میں بھی یہ اشفاق صاحب کے ساتھ ساتھ رہے۔ اگر ریاض صاحب کو پروفیشنل لائف کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو یہ دراصل اس خاندان کے، اس گھر کا ایک فرد ہے۔ ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ہماری آج کی آخری مہمان، انہوں نے اداکاری میں اپنے فن کا آغاز کیا۔ کھڑکی اور آئینہ ان کا پہلا ڈرامہ تھا، اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ کام نہیں کیا، پھر نصرت ٹھاکر صاحب نے انہیں خلش میں متعارف کرایا، اور لکھتی بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا فلیپ بانو آپو نے لکھا ہوا ہے۔ تو نسرین قریشی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ آپ کا شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ اچھا، مہمانوں سے سب سے پہلے ایک مختصراً سوال ہو جائے کہ ایوب صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ ایک ڈرامہ نگار، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام اس لیے کرتا ہوں کہ جس نوعیت کے ڈرامے انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو عطا کیے، ان جیسا کوئی اور خاتون ڈرامہ نگار جو ہیں، ان جیسی کوئی اور مجھے نظر نہیں آئی ہیں۔ جی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے ڈرامے تھیمیٹک ہوا کرتے تھے، فارمولہ کہانیاں اور اس کی جو ایک بنت ہوتی ہے ڈرامے کی، وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی ہے اس میں۔ ٹھیک، طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، میں خود بھی ڈرامہ نگار ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ڈرامہ لکھنا سیکھا بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھ کے۔ بے شک صحیح۔ ایک زمانہ تھا جب اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ، ڈاکٹر انور سجاد، یہ لوگ جو ہیں یہ اس اعتبار سے بہت نامور لوگ تھے، بہت معروف لوگ تھے کہ ان کے ڈرامے میں گلیمر نہیں ہوتا تھا، یا یہ ڈرامہ گلیمر کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ اگر کسی سین کی یا کسی ڈرامے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ گلیمرائز ہونا چاہیے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے جو پیش نظر چیز تھی وہ نہ شہرت تھی نہ گلیمر تھا، بلکہ کچھ خاص موضوعات تھے، پورے باقاعدہ تھیم تھے جنہیں وہ لے کے آگے بڑھتے تھے، اور جو اپنے معاشرے کی ایک مثبت انداز میں اصلاح کے حوالے سے، جذباتی اصلاح ہو، نفسیاتی اصلاح ہو، یا آپ یوں سمجھ دیجیے کہ ایک روحانی اصلاح ہو، اس اعتبار سے انہوں نے باقاعدہ ٹاپکس کو، باقاعدہ تھیم کو آگے بڑھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نام ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کا، ہم جیسے تو ان کے سامنے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ لغاری صاحب کیا کہیں گے؟ بانو قدسیہ، بانو آپا کا نام اتنا بڑا ہے کہ وہاں تک لفظ پہنچتے نہیں ہیں جو ہم ادا کریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک نام آپ جانتے ہی ہیں، ڈرامے کے حوالے سے پاکستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایک جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ایک مقام لوگوں نے دیا ہے کہ ڈرامے تو جی پی ٹی وی کے واہ۔ صحیح۔ تو وہ واہ کے پیچھے جو نام ہے نا، وہ چند ذہنوں کا ہے۔ جو ٹیم آئی پاکستان ٹیلی ویژن کو لے کر، اسلم اظہر سے لے کر فضل کمال، نثار حسین اور دوسرے احباب، شہزاد خلیل، قمر آفتاب، کس کس کا نام لیں، یاور حیات، ماشاءاللہ، یہ سب لوگ چونکہ ذہن رکھتے تھے اور ایک مشن سے آئے تھے کہ ٹیلی ویژن کو، اس بچے کو ہم نے پرورش دینی ہے اور اس کا قد بڑھنا ہے تو اتنا بڑھے کہ ہم سب کا نام ہو۔ تو ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ ٹیلی ویژن شروع ہوا اور کیا، اور جس محنت اور لگن سے اپنے ذہنوں سے، بڑے لوگ تھے، بڑے ذہن تھے، تو ان کی تلاش یہی ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھا ذہن، لفظ دے ہمیں،
جو ڈرامے میں ہم دیں اور اچھا ڈرامہ بنے. اور پھر ٹیلی ویژن کو جو مقام ملا، میں سمجھتا ہوں کہ بانو قدسیہ جیسے نام ہیں جو سر فہرست ہیں، جن سے ہمیں وہ قد ملا. آج ہم سر اٹھا کے اگر چلتے ہیں تو بانو قدسیہ، اشفاق احمد، امجد اسلام امجد اور ایسے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے بہت اچھے لفظ دیے. اور میں بطور این ایکٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ ہم کسی اکیڈمی، کسی ایسے اسکول سے تو آئے نہیں تھے کہ سیکھے سکھائے آتے اور ہمیں بولنا آ جاتا، لیکن ہمیں جب اسکرپٹ ملتا ہے تو ہم جب ادا کرتے ہیں اسے تو اس کی ادائیگی تبھی ہمارے ذہن بتاتے ہیں کہ بھئی کس طرح ادا کیا جائے، یہ کیا ڈیمانڈ ہے. تو جب تک اس کی بنت صحیح نہ ہو، جب تک صحیح لفظ نہ ملے، ہم صحیح ادا نہیں کر پاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بانو جی جیسے رائٹرز جب لکھ کے اسکرپٹ ہمیں بھیجتے تھے تو اس میں وہ ایکسپریشن بھی ساتھ دیتے تھے. بالکل صحیح بات. وہ خوشبو بھی آتی تھی جو خوشبو ہم نے بکھیرنی ہوتی تھی. صحیح. تو ان کا کام کرنے میں کوئی ہمیں مشکل نہیں لگتی تھی، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. میں بہت تکلیف سے یاد کرتا ہوں، تو وہ مجھے بہت آسانی سے یاد ہوتے تھے بانو جی کے ڈائلاگز اور اشفاق صاحب کے. بہت خوب کہا آپ نے بانو آپا کی ڈرامہ رائٹنگ کے حوالے سے. ریاض صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل وہی بات جو بغاری صاحب نے کہی کہ ان کے ہاں ایک تو جو پلاٹ ہوتا تھا نا ڈرامے کا، وہ بہت کمال کا ہوتا تھا، بڑا مضبوط ہوتا تھا. اچھا. بعض دفعے یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو جو لکھتے ہیں کسی زمانے کی بات ہے تو اشفاق صاحب لکھ کے دیتے ہیں، اور کسی نے کہا نہیں جی بانو قدسیہ صاحبہ لکھ کے دیتی ہیں. اور اتفاق بھی یہ تھا کہ دونوں کا ہینڈ رائٹنگ بہت ملتا تھا. اچھا. اتنا کہ پہچان مشکل ہو جاتی تھی بعض اوقات کہ کس نے لکھا ہوا ہے. لیکن بانو قدسیہ صاحبہ کے ہاں یہ تھا کہ ایک تو پلاٹ اور دوسرے جو ان کے ڈائلاگ ہوتے تھے، جیسا لغاری نے کہا کہ جو فنکار ہوتا تھا اس کو ادائیگی میں یا اس کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. ایک زنجیر کی صورت میں یہ ایک تواتر سے چلے آتے تھے کہ اس نے یہ کہا ہے تو فوراً خیال آ جاتا تھا کہ میرا جملہ یہ ہوگا. جبکہ اشفاق صاحب کے ہاں میں سمجھتا ہوں کریکٹرائزیشن بہت مضبوط ہوتی تھی. تو یہ ان کا کمال تھا کہ ان کے جو فکرے یا ان کے ڈائلاگ جو ہوتے تھے وہ کبھی بھی کسی بھی فنکار کو کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے بڑی آسانی ہوتی تھی ان کو یاد کرنے میں اور ادائیگی میں. ٹھیک. نسیم قریشی صاحبہ آپ کیا کہیں گی بانو قدسیہ ایز اے پلے رائٹ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی شہر ادب میں میرا گیٹ کے پاس کھڑی ہوں. میں تو ایک بہت چھوٹی سی میں نے کوشش کی لکھنے کی، لیکن جہاں تک ڈراموں کا ان کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس ایک آفاقی اور ایک کائناتی شعور ہے. کوئی انسانی خصلت، جبلت، کوئی فطرت، کوئی ایسی چیز نہیں جس پر انہوں نے نہیں لکھا. صحیح. بالکل خوبصورت لکھا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ میرے حصے میں بہت کم آیا، کیونکہ جب میں نے لیٹ ٹی وی جوائن کیا تو ان کا صرف یہاں پر ایک سورج مکھی ڈرامہ تھا، اس میں فریہ پرویز نے فرسٹ ٹائم جو گاتی ہیں ایز اے آرٹسٹ جوائن کیا ہمیں. اچھا. یقیناً آپ کے پاس اس کے کلپس نہیں ہوں گے. میں نے ان کا پہلا پلے یہ کیا. اچھا. دوسرا پلے جب میں نے ان کا کیا وہ تھا ان کا کلاسک پلے، وہ تھا لال بیگ. اٹ اے سمبولک پلے جس کے لیے میں بیمار ہو گئی، اور ان کی ایک ایک ڈائلاگ کے اندر ایسا مجھے لگتا تھا کہ وہ واہ ہوئے ہیں اور میں ان کے اندر چلی. کیا اچھی بات کی ہے. اچھا آپ کو میں آپ کی اجازت سے ایک پلے ہم نے کیوں کیا ہوا ہے ان کا زرد گلاب، اس کا ایک کلپ ہے، اسے محمد نثار حسین صاحب نے پروڈیوس کیا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں نے بھی اس کو ایسا ہی ایک پھول دیا، پر یہ اتنا پرانا تو نہیں لگتا. پتہ نہیں شک نے اسے مار دیا کہ برا کی آگ نے. ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں پر کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جس سے دل کو تسلی ہو. دیکھ مقبول،
मत सोचा कर लैला और फेंक दे इसे, फेंक दे, बात शगुन नहीं होती है। देख तो सही, 10 साल पुराना है कि उसके बाद का है। पता नहीं उसे किसी और से या मेरे गम में मर गई जूनी। वो देख, देख ना। तेरा मेरा तो रिश्ता ही पुट्ठा है। कब सुनेगी ते मेरी? क्या हुआ जूनी माँ? ते मन्ने सुतेले कम सिखा के रहेगी, या कर दूं वाह कर दूं, मैं मर गई हूं, ले मेरे मरने का इंतजार कर ले। इधर कर आटा। तै कहां से आ रहा? इधर कर कुलाड़ी। पर छत्ती नहीं टहगी इस घर की अभी। बड़ा शौक है काम करने का। हद कर पूरे हुए नहीं अभी, चले काम कर रहे। चल बैठ जा वहां से आराम। हाय हाय, लकड़ियां भी अब जूनी फाड़े। मासी जी नाज़रीन, ये क्लिप आप देख रहे थे ज़र्द गुलाब का। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, बहुत से ड्रामे हैं जिन पर बात करनी है और बहुत से सवालात हैं। हमारी एक नाज़िर हैं, नाज़रा उन्हें कहना चाहिए, अक्सा मिर्ज़ा, उन्होंने आज खुसूसियत से एक सवाल किया और अयूब खावर साहब खुशकिस्मती से यहाँ मौजूद हैं, तो वो सवाल इनसे किया जा सकता है। अमर बेल एक ड्रामा था जिसको पेश किया अयूब खावर साहब ने। उन्होंने कहा कि ये इस कदर अजीब कहानी थी, इसे कंसीव कैसे किया गया और इसमें इतनी इंटेंसिटी कैसे आ गई थी? खावर साहब। अमर बेल जो है ना, उसका एक अजीब वाक़या है। वाक़या यह कि जब हम कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो 4, 5, 6 हम जो दोस्त थे, उन्होंने एक रीडिंग क्लब बनाया हुआ था। और ये बात है कोई 72-73 की। तो हम लोग रात को मुख्तलिफ शुअरा को और अफसाना निगारों को हम कंबाइंड स्टडी में वो परखते थे और उनको उनके बारे में सोचते थे और कंसीव करते थे चीज़ों को और अप्रिशिएट करते थे। ये कहानी जो है ना, ये कंसीव टेलीविजन के हवाले से नहीं की गई है। ठीक, ये 1967 का जो नुकूश का अफसाना नंबर था, ये उसमें छपी थी कहानी। ठीक। और एक रात को हमारे हाथ वो नुकूश का वो नंबर और मेरा नंबर था पढ़ने के लिए। आप यकीन कीजिए कि इस कहानी को बानो आपा ने जिस चाबुकदस्ती से और जिस वफूर के साथ लिखा है ना, एक औरत होने के नाते ही नहीं, एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत से, एक दानिश्वर की हैसियत से, जैसे नसीम ने बिल्कुल सही कहा कि वो आफाकी और कायनाती जो शऊर है वो उन अदीबों में सिरायत किया हुआ था जो उस वक्त के वो लोग थे। इस पर बाद में वो बात कर लेंगे। इतनी शदीद किस्म की नस्र थी और कैरेक्टराइजेशन और कहानी का जो बहाव इतना शदीद था कि बार बार लोग मुझे कहते थे कि फलां जगह से दोबारा से पढ़ो। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ ये बात कि वो रात उस अफसाने के लिए थी और अजानों का वक्त हो गया था और वो कहानी हमने न चाहते हुए ख़त्म की, क्योंकि जो उसका आखिरी पोर्शन है वो भी बार बार पढ़ा गया। वो देखें कि 72-73 का ज़माना है और मैंने ये 90s में ये कहानी की है। मैंने उस्ताद गिरामी अमेनिश साहब को भी सजेस्ट किया था कि इस कहानी को आप ड्रामा 81-83 का जो सीरीज़ थी उसमें, अब वो करें तो उन्होंने कहा कि काका तेन समझ नहीं आती, तू की भी गल करना है, नहीं हो सकती। ठीक, तो वो मेरी किस्मत में थी, वो मेरे सबकॉन्शियस में थी। और उसको मैंने फिर जब वो कहानी घर एक सीरीज़ चली यहाँ से, तो उसमें मैंने इस्लाम अमजद साहब जो हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी और बहुत अच्छे अफसाना निगार, ड्रामा निगार, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इसकी ड्रामाटाइजेशन करते हैं। ठीक, तो वो भी पहले वो हुए परेशान, लेकिन मैंने कहा कि आप इसको करें, मैं इसको बस मैं करना चाहता हूँ। ठीक, वो कहानी जो है
وہ اس لیے عجیب و غریب ہے یا ان یوزول ہے کہ ایک 16-17 سال کی لڑکی اپنے باپ کے دوست سے کھو گئی ہے. ٹھیک. اور اس میں ایک جملہ تھا کہ جب وہ اس آدمی کو عابد علی وہ رول کر رہے تھے, محمود اسلم اس کے باپ کا رول, ریشم نے پہلا اس کا ایک وہ یعنی مین سٹریم لائن کا ڈرامہ یہ. ٹھیک. تو ہوا یہ کہ جب اس لڑکا یعنی عابد علی کو جو کیریکٹر کر رہے تھے, آصف اس کا نام ہے, وہ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کس ایریے میں چلی گئی ہے تو وہ اس کو جھڑکتا بھی ہے, ملنے سے انکار بھی کرتا ہے, لیکن وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. اور ایک جملہ مجھے یاد ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف لڑکی میں تمہارا انکل ہوں. وہ کہتی ہے کہ آپ انکل ہیں نا, میرے باپ تو نہیں ہیں. اس ساری صورتحال سے ڈر کر وہ اس کے ایریے سے نکل جاتا ہے. وہ اس ملک کو چھوڑ دیتا ہے, شہر کو نہیں ملک کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے ڈپریشن میں آ کے وہ لڑکی خودکشی کرتی ہے. باپ اس کا شکاری ہے. آپا کے کردار نگاری کو دیکھیں کہ ہاسپٹل میں آپریشن اندر ہو رہا ہے اور باہر اس کا باپ اپنے دوست سے جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یار مطلب اگر اس کو کوئی پسند تھا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کی پسند کو ریجیکٹ کرتا. ٹھیک. اس نے کیا کیا میرے ساتھ. ٹھیک. اور ایک ماہر شکاری کی بیٹی جو ہے اس کا نشانہ ایسا خطا کہ اس وقت وہ جو ہے وہ ایک اذیت میں مبتلا ہے. مطلب یہ کہ اچھا بہت مشکل ہے بات کرنا, بہت مشکل ہے بات کرنا. اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں ظاہر ہے. لیکن سر ایک اور بات ہے. جی بتائیے. بات یہ ہے کہ وہ آصف جو چلا گیا تھا اس کی ڈیتھ کے بعد پوری دنیا گھما وہ, لیکن وہ امر بیل کس کو لگی ہے, وہ اس آصف کو لگی ہے. اس کہانی میں جو لب لباب ہے یعنی جو فلسفی ہے نا امر بیل کی, وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اندر سے یعنی دنیا بھر گھوم رہا ہے اور اپنے آپ کو اس ساری صورتحال سے نکال رہا ہے, لیکن وہ نکل نہیں پا رہا. صحیح. اور واپس آتا ہے اور پھر اعتراف کرتا ہے کہ یہ امر بیل تو مجھ سے لپٹی ہوئی ہے. واہ واہ واہ, اس قدر خوبصورت کہانی کا ذکر ہو رہا ہے. اس ڈرامے کا ایک کلپ اس موقع پہ دیکھنا بے انتہا ضروری ہے. اب نہیں ہوگی ستارے. ٹھیک ہے میری زیادتی ہے, بس اب اس بات کو ختم تو کر دو. ختم ہی کر رہی ہوں میں. اور کبھی تم خواہ بات کو بڑھا رہی ہو. میں نے کہا نا I'm sorry and I mean it. معافی تو مجھے اپنے آپ سے مانگنی چاہیے کہ میں نے تم جیسے پتھر کو انسان سمجھ کر شادی کی. تمہارے اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھو معروف, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے, ورنہ میں تمہارے ساتھ اس ڈنر پہ چلا جاتا. کسی کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے. مجبوریاں ساری سمجھنے کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں. اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے, پچھلے 2 سال سے جب سے میری اور تمہاری شادی میں تمہارا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے. You have let me down in front of everybody. ذلیل کرایا مجھے لوگوں کے سامنے. میں انسان ہوں, کوئی روباٹ تو نہیں جس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہو. کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں؟ پیار کی, محبت کی, خلوص کی, عزت کی, توجہ کی, کوئی ایک چیز ہو تو میں بتاؤں. بات کبھی یہ تم زیادتی کر رہی ہو. میں تمہارا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں. اسے خیال رکھنا کہتے ہیں؟ پورا دن تم گھر سے باہر رہتے ہو. کر کے بیٹھ جاتے ہو. میں نے کیا پہنا ہے, میں نے کیا پکایا ہے, میں نے دن کیسے گزارا ہے, تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں, ساتھ نہیں رہتے. میں جا رہی ہوں اس گھر سے بھی, تمہاری زندگی سے بھی. ناظرین, اس ڈرامے کا کلپ آپ دیکھ رہے تھے اور میرے خیال میں اس قدر مکمل کہانی اور اتنی انٹینس کہانی ہے کہ اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. اچھا, جب ہم بانو قدسیہ کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کرتے رہیں اور بانو آپا سے بات نہ کریں. تو بانو آپا, آپ بتائیے پی ٹی وی پہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ گھر کا
काम किया करती थी। आज से 50 साल पहले, नहीं बल्कि ज़्यादा वक्त हो गया। तो एक दिन मेरे पास इशफाक साहब किचन में आए, कहने लगी ये सारा दिन तुम जो काम करती हो इसकी एक माई जो बैठ रखी हुई है ये नहीं कर सकती? मैंने कहा जी कर सकती। तो कहते तुम्हें कोई और काम नहीं आता? मैंने कहा जी ये मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कोई काम आता है, तो आप बताइए क्या काम करूं? कहते लिख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ जी लिख सकती हूँ। कहते तो फिर इस तरह करो, लिखना शुरू कर दो, लेकिन एक मेरी शर्त है कि एक ही वक्त पर उतने ही वक्त के लिए लिखना है जितना तुम तय कर लो एक दिन, यानी रूटीन कायम करो, बैलेंस कायम करो और अपनी जो मुश्किलात हैं उनको समेट कर एक तरफ रख दो और बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त में किसी से नहीं मिलना, चाहे तुम्हारा बाप आए, चाहे भाई आए, चाहे कोई रिश्तेदार है। मैंने उनसे वादा तो कर लिया, लेकिन इस वादे को कायम रखना मुश्किल था, क्योंकि लोग उस वक्त आते थे और नाराज़ हो गए चले जाते थे कि आप जी मिली क्यों नहीं, आप जी मिली क्यों नहीं। रफ्ता रफ्ता मुझे आदत हो गई और मैं वाकई रूटीन के बीच में लिखना शुरू कर दिया मैंने। आपने मेरी किताब राह रवां तो पढ़ी होगी, शायद ना पढ़ी हो तो फिर पढ़ लीजिए। उसमें मैंने अपने सारे रास्ते को जो इशफाक साहब के साथ मैंने तय किया और जिस तरह उन्होंने उस्ताद की तरह मुझे ट्रेन किया लिखने के लिए, वो मैंने बयान कर दिया है। मेरी ज़िंदगी को बनाने वाला मेरा शौहर है। आप यकीन करें कि अगर इशफाक साहब ज़िंदगी पे मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं कभी भी लिखने वाली न बनती। PTV का सफ़र भी इशफाक अहमद ने शुरू कराया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई स्क्रिप्ट लिख के दो, लिख सकती हूँ? मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, मैं तो लिखना नहीं जानती, मैंने कभी ड्रामा लिखा नहीं। कहते तुम लिखो, लिख लोगी। तो मैंने पहला ड्रामा लिखा, शायद उसका नाम बामांदगी शौक था, वो मैंने इशफाक साहब को दिया, वो टेलीविज़न पर ले गए। इस तरह मेरा सफ़र PTV पे शुरू हुआ। पहली सीरीज़ पिया नाम के दिया से लेके मैंने आखिरी दिन तक PTV पे लिखा है। और जो मेरी नामवरी है वो इशफाक अहमद के बाद PTV की मरहूम मिन्नत है। अगर PTV मेरे ड्रामे वापस करने लगती या मुझे कहती कि मैं हमने आप काम नहीं करना, तो फिर मेरा यह सफ़र शुरू ना होता और ना मुझे इतनी शोहरत मिलती। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे बानो कुद्सिया को, और रियाज साहब से इस सारे बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि अशफाक साहब इनकरेज करते थे। और एक जगह और मैंने आपसे और भी पूछना है कि बाज़ औक़ात मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से सुना और कहीं पढ़ा भी कि उनका घर जो है PTV के और रेडियो पाकिस्तान के चेकों पे चलता था, तो वो बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि फ़लाँ सोफ़ा है, वो फ़लाँ ड्रामे का चेक आया। उसका कुछ अहवाल बताइए। ये जो चेकों वाली बात आपने की, ये वाकई दुरुस्त है। अगर घर में कालीन आ गया तो किसी ने देखा, पूछा कि ये कितने का है, कहने के ये 2 ड्रामों का है, उनके चेक मौसूल हुए थे, तो ये ख़रीदा वहाँ से फिर जाके। अच्छा, इसी तरह से कई बातें। मसलन एक दिन मैं गया तो अशफाक साहब रोस्ट्रम बेडरूम में रखा हुआ, उस पर खड़े होकर लिख रहे थे। तो मैंने कहा जी ये क्या? कहने यार दिन भर तो मेहमान आए रहते हैं तो लिखने का वक्त नहीं मिलता, तो रात को नींद आ जाती है, तो ये मैंने रखा हुआ यहाँ खड़े होकर मैं लिखता हूँ फिर। तो वो इस तरह की सूरत हाल थी। अच्छा, लेकिन बानो आपा को इनकरेज करते थे? नहीं जी, बहुत। देखें बात ये है कि बानो आपा ने जैसा अभी कहा कि उन्हीं ने मुझे लिखना सिखाया या कुछ ऐसा। बानो आपा थोड़ा बहुत पहले भी लिखती थी, लेकिन यकीनन उस्तादी जो थी या जो सिखाने का अमल था वो। लेकिन इसके साथ एक जो बड़ी अहम बात है जिसका वो खुद जिक्र नहीं करती, वो ये है कि जिस तरह से बानो कुद्सिया साहिबा ने अशफाक अहमद साहब की खिदमत की, सही, वो मैं समझता हूँ कि शायद आजकल आप देखें ना कि अक्सर जो हमारे सुनने में आता है कि जी फलां शादी हुई तो उसका तलाक हो गई, उनके ताल्लुकात नहीं बने या कुछ ऐसा। असल में जब बेटी किसी दूसरे घर में जाती है तो उसको वहाँ जाके अपनी एक जगह बनानी होती है। ठीक। बानो कुद्सिया साहिबा की जब शादी हुई अशफाक अहमद साहब से, तो अशफाक साहब की जो फैमिली थी वो उसकी मुखालिफ थी बहुत जी। ठीक। लेकिन बानो कुद्सिया साहिबा ने अपनी खिदमत से, अपनी मोहब्बत से और अपने कुर्बानी से
सब लोगों को ऐसा अपना गर्विदा कर लिया कि अब ये सूरत हाल है कि ख़ानदान वाले जो हैं कोई अहम बात करनी हो तो वो पहले बानो साहिबा से पूछते हैं कि ये ऐसा करें या न करें। क्या बात है। अच्छा, तो ये सिर्फ वो उसी वजह से हुआ जी। और दूसरा ये कि जो अशफाक साहब के मसलन खाने पकाने की बात ले लें, अशफाक साहब को चाइनीज़ खाने बहुत पसंद थे, बानो कुदसिया साहबा को नहीं आता था चीनी खाना पकाना। ठीक। उन्होंने कहा यार कुदसिया देखो बात ये है कि वो मैं आज खा के आया, सूप उसका वो कोई ऐसा मुश्किल तो मुझे नज़र नहीं आता। ठीक। तुम अगर कोशिश करो तो फिर उसके बाद फिर बानो कुदसिया साहिबा ने ऐसे जैसे गुरु का हुक्म होता है, किताबें देखी, ये किया, वो बनाना सीखा। ठीक है। फिर वो कहा कि ये ऐसा फलां चीज़ है उसको बना लो। ठीक है। सीख कबाब लगते थे जैसा जानते हैं, तो वो भी उसके कई फार्मूले बने, फिर वो बैठ के साथ में कबाब लगाने। तो मैं समझता हूँ एक देवता की तरह से उन्होंने अशफाक साहब को पूजा। ठीक है। अच्छा, जिस देवता की आप बात कर रहे हैं उनके मुंह ज़ुबानी सुनते हैं कि वो बानो कुदसिया की राइटिंग के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने इब्तिदा में कुछ अंग्रेजी के मजमून लिखे थे, तो मैंने कहा मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी की भी बन सकती हैं, क्योंकि ये मुझसे उलट इनका करियर बहुत अच्छा था, कॉलेज का, स्कूल का, मैथमेटिक्स से भी कोर्स, तो पता नहीं क्या कुछ ले रखा। बेहतरीन स्टूडेंट थे। बेहतरीन स्टूडेंट, बिल्कुल, बहुत। तो मैंने कहा उर्दू, इन्होंने कहा कि उर्दू मुझे आती नहीं ठीक से। मैंने कहा नहीं, आप कोशिश करेंगी तो ये जो थॉट है आपका अंग्रेजी वाला, ये उर्दू में भी मुंतकिल हो सकते। फिर इनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने बात को माना और उस पर अमल पैरा हुई। फिर इतनी अमल पैरा हुई कि इन्होंने हमको ही छोड़ दिया पीछे और हम देखते रह गए, क्योंकि थीम के एतबार से इनको बड़ी दस्तरस है लिखने में, और उसकी बुनतर जो है, बुनत, ये बहुत बेहतर करती है। मैं कई दफ़ा फंस जाता हूँ कि अब इसके बाद मैं क्या करूँ, कोई लंबी अपनी तकरीर शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये ड्रामे पे मेरे ख्याल में यूँ भी हावी रही कि इन्होंने ड्रामे पढ़े बहुत थे, ख़ास तौर पर ग्रीक प्लेस और ग्रीक ट्रेजेडी, तो इसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन चूँकि इनमें एक बड़ी है बात पुरानी वज़ह की ख़वातीन की कि जैसे किसी ने राय दी उसको ज़रूर माना और उसमें ज़्यादा मज़ामत नहीं की, तो फिर इनको फ़ायदा भी पहुँचा। जी नाज़रीन, अशफाक साहब के तासुरात आप सुन रहे थे बानो कुदसिया के बारे में, और बड़े जनरस कमेंट्स थे। डॉक्टर तारिक अजीज़ हमारे साथ बैठे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से। मैं अशफाक साहब ने अभी जैसे फरमाया उनके राइटिंग के हवाले से, तो आप देखें कि इस वक्त अयूब खाबर भी मेरी बात तायद करेंगे कि जो सूरत हाल हमारी शायरी की है, अगर आप शायर का नाम हटा दें तो ये पहचान मुश्किल हो जाती है कि ये गज़ल या नज़म किस लिए लिखी हुई है। ठीक। तो ऐसे माहौल में, ऐसी अदबी सूरत हाल में अपनी एक अलग से पहचान बनाना कि ड्रामे में सिर्फ डायलॉग सुनते हुए लोग इस बात की शिनाख्त कर लें कि ये ड्रामा बानो कुदसिया का लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही। इसलिए कि जो अदाकार है वो तो स्क्रीन पे आता है, अपीयर होता है, उसे तो लोग पहचान लेते हैं, लेकिन डायरेक्टर और राइटर हमेशा वो होते हैं बिहाइंड द स्क्रीन, होते हैं स्क्रीन के पीछे होते हैं। तो वो एक इतना बड़ा असलूब इख्तियार करना कि असलूब जो है वो उन राइटर की पहचान बन जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस ख़ास अहद में बानो कुदसिया का बहुत बड़ा एजाज़ था कि अभी सीन चलता था और लोगों को पता चलता था ये तहरीर बानो कुदसिया का लिखा। अच्छा अयूब साहब, आपसे भी मज़ीद बात करनी है, लगारी साहब से भी। इस वक्त हमारी एक बड़ी बासलाहियत अदाकारा हैं, वो टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। मारिया वास्ती, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा जी अयूब साहब, बानो आपा की बात सुनी अशफाक साहब के बारे में, और अशफाक साहब की बात सुनी बानो आपा के बारे में। ठीक। तो उमूमी तौर पर इस तरह का जो ताल्लुक़ है राइटिंग लेवल पे या उस्तादी शागिर्दी के हवाले से, उसमें रिफ्लेक्शन डेफिनेटली उस्ताद का कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन बानो आपा का कमाल ये था कि उन तमाम इंस्ट्रक्शंस के साथ और उन तमाम ये एक जो
وہ ہے نگہداری جو اشفاق صاحب کی تھی, نگہداری, ان کا اپنا جو اسٹوپ تھا اس کا کہیں بھی اثر انہوں نے اپنے نہ افسانوں میں لیا اور نہ ڈراموں میں لیا ہے. صحیح. وہ میں پتہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے عہد کی عصمت چغتائی تھیں. صحیح. ایک فرق کے ساتھ. ٹھیک. عصمت چغتائی جو ہے نا اپنی کہانیوں میں اور اپنی کہانیوں کے کرداروں کے گھروں میں بہت یعنی اوپنلی اس طرح داخل ہوتی تھیں کہ کھڑکیاں اور دروازے بھی کھلے رکھتی تھیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. آپا اپنے کرداروں کے گھروں میں بہت نرم آہٹ کے ساتھ جاتی تھیں اور کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے دیکھتی تھیں. بہت اچھی بات. اچھا, ماریا واسطی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ہاں ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا, کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, آج کا پروگرام آپ کو پتا ہے کہ بانو قدسیہ صاحبہ کے حوالے سے ہو رہا ہے اور ان کا جو پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے ڈرامے میں, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بڑے معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں جی اٹس این آنر فار می کہ آپ نے مجھے کال کیا ہے, اور کل قریب صاحب کے پروگرام میں بھی, اور بانو آپا میرے تو کلو جو پلے تھا وہ میری پہچان آج تک ہے. تو میرے لیے تو خاور صاحب اور بانو آپا کا جو ہے میری لائف کے اندر کنٹریبیوشن وہ تو it has always been there and will always be there. And میرے لیے تو بہت بڑی آنر ہے کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے and you've made me a part of this. اور میرے تو بالکل شروع کے پلیز میں بالکل ہی when I knew nothing, تو خاور صاحب نے ڈانٹ کے I had no idea کہ یہ کام کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے, اور شروع میں ہی بانو قدسیہ صاحبہ کا پلے مجھ سے کروا دیا, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر میں ابھی تک کوئی کام کر سکی ہوں. میں اسی کو لگتا ہے ہم لوگ چھاپ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ خاور صاحب آداب, کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہو؟ ہیلو. وہ تو میں خیر آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں کیسی ہوں. وہ کون سا شعر تھا؟ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. ہاں ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. ایسا شعر اب یا تو مجھ سے سن لو یا خود سنا دو. نہیں آپ سے شعر سنوں گی, ویسے آپ کو بڑا کچھ سناؤں گی. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. اصل میں اس میں یہ جو کلو کہانی تھی نا, اس میں سلیم شیخ اور ماریا, ان کے درمیان ایک ایسا انکہا قسم کا ایک ریلیشن شپ تھا جو خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بانو آپا کہاں کھیلتی ہیں, مطلب ایسے عجیب و غریب طرح سے. ٹھیک ہے ماریا, آپ سے بات ہوئی اور جس پلے کا ذکر ہو رہا ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم اس کا کلپ آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پلیز یہ یادوں کو تازہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ماریا, آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. جس ڈرامے کا ناظرین ذکر ہو رہا ہے کلو, ایوب خاور صاحب نے اسے پروڈیوس کیا, بانو قدسیہ نے تحریر کیا. آئیے اس کا ایک کلپ دیکھتے ہیں. یہ لے تیری کالی قمیض استری ہو گئی. دیکھا اس کا رنگ کتنا نکھر گیا, کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ, جیسے اماوس کی رات میں کسی کے انتظار کی گھڑیوں کا درد کھلا ہوا. یہ تو مجھے سجو کیوں کہتی ہے؟ بھائی جان نہیں کہہ سکتی اوروں کی طرح؟ اور تو مجھے کلثوم کہہ کے کیوں نہیں بلاتا؟ کیونکہ تو مجھے کلثوم ہرگز نہیں لگتی. اور تو ہرگز کسی صورت مجھے بھائی جان نہیں لگتا, بس حساب برابر. کلو, ویسے تو واقعی کلو ہے, سر سے لے کر پیر تک سراسر کلو. اور تو واقعی سجو ہے, جو پہنتا ہے سج جاتا ہے, سر سے پیر تک سراسر سجو. خیر, اب ہم تیری طرح گھردے میں تھوڑی ہیں کہ کسی کی تعریف بھی نہ کریں. کلو, اگر تو اتنی کالی نہ ہوتی تو تجھے تو وہ پھیکے شلجم جیسی رنگت پسند ہے نا, جیسے انگریزوں کی, بے رنگ بے روپ. جیسے سجو, بڑی غلامانہ ذہنیت ہے تیری. تو اتنا سجو نہ ہوتا نا تو. بکواس نہ کر, بڑی آئی. تو بھی بھٹی میں ہاتھ ڈالا کر. ڈالوں گا. کس بال کی تڑی ہے, کیا کر لے گی تو؟ سجو چھوڑ میرے بال, چھوڑ. سجو کے بچے, نہیں تو میں تجھے کچا چبا جاؤں گی. کچا چبائے گی؟ ہمت ہے؟ چبا چبا چبا.
جی ناظرین، اس ڈرامے کا کلپ آپ دیکھ رہے تھے اور ایوب خاور صاحب سے بھی اس کے حوالے سے بات ہوئی، ماریا کے حوالے سے ہی بات ہوئی. اچھا لغاری صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ آج کے ڈرامے تو مثلا انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ برے ہوتے ہیں. بانو آپا کے، اشفاق صاحب کے یا اس دور کے جو ڈرامے تھے، پیغام اصلاح ضرور ہوتا تھا. یار یہ جو بڑے اور ذہین اور قابل لوگوں کی باتیں کرتے ہو نا، ادبی سی، تو ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. سیدھی اپروچ ہوتی ہے ہم مجھ جیسے بے ادب لوگوں کی. ادب سے کہاں تعلق ہوتا ہے، لیکن محسوس کرتے ہیں بہرحال ہم کام چونکہ یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ایوب خاور، بانو قدسیہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ذہین سے ہاں، پڑھے لکھے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے محسوس کیا ان لوگوں کو کہ یہ وقت سے ذرا ہم جس وقت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور قدم رکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور جس دوڑ میں ہم ہوتے ہیں، یہ بانو قدسیہ جیسے لوگ اس دوڑ میں کہیں آگے جا چکے ہوتے ہیں. 40-50 سال، اچھی بات، 40-50 سال یہ آگے ہوتے ہیں. اور یہ جیسے باپ آگے ہوتا ہے اور بچے پیچھے ہوتے ہیں، اور باپ بتاتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں مت قدم رکھو جل جاؤ گے. تو وہ یہ بزرگ، یہ قابل، یہ ذہین لوگ چونکہ 50 سال آگے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ آگے کی ہوتی ہے. اور جو یہ بات کرتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا. یہ ہم کہتے ہیں یار میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، دیکھو اس نے وہی کہہ دیا. وہ اس لیے کہ ہمارے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہنچے نہیں ہوتے جہاں یہ ہوتے ہیں. تو بانو جی جیسے لوگ، اللہ انہیں زندگی دے اور ہمارے سر پہ سلامت رہیں. بس انہوں نے ڈرامے سے سن 80 میں تقریباً چھوڑ دیا ہمارا ساتھ، اور یہ لکھنا چھوڑ دیا. یہ شکایت تو ان سے ہے، بانو آپا سے، کیونکہ جو سفر انہوں نے کیا ہوا تھا وہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہم بھی جلدی آگے ہو جاتے. کچھ ہم پیچھے رہ گئے تھوڑے سے ایسوں کی کمی کی وجہ سے، اور انہی کی وجہ سے پچھلے دروازے سے لوگ اور بہت آ گئے جنہوں نے ایوب خاور کی بڑی کرسی پہ میلے قدم رکھ دیے. اچھا لغاری صاحب نے پتہ کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے گفتگو میں کہا جی کہ میں بہت کم فہم ہوں، اور پھر اس کے بعد جو گفتگو کی ہے ہم سب کو انہوں نے تسلی سے کم فہم ثابت کیا. انہوں نے جو ادیب اور دانشور کا ذکر کیا نا کہ یہ بڑے ادیب اور بڑے دانشور اور کائناتی شعور رکھنے والے، اصل میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بنیادی سرمایہ ڈرامے کی صورت میں انہوں نے ہی اکٹھا کیا ہے. اشفاق صاحب، بانو آپا، ذرا بعد میں ڈاکٹر انور سجاد صاحب. ایک وقت تھا ستاروں کی اوٹ اور عجائب گھر اور ایک خاص اسٹائل، مطلب یعنی اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ شارٹ اسٹوری لکھنے والے، بالکل، اور ڈرامہ ایسا کہ بس کمال. تو اسی طرح جو مطلب دوسرے صفدر میر صاحب جیسے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، ہم کیوں نوسٹیلجک ہو رہے ہیں اس وقت اتنا زیادہ 50 سال گزرنے کے بعد، اور ہم اس طرف ہی بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ بنیاد رکھنے والے ہمارے بڑے لوگ تھے. صحیح، اچھی بات، بڑے لوگ تھے، کمرشل لوگ نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرامے میں ایک خاص طرح کی تہذیب اور شائستگی وہ ان لوگوں کی دین ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں نا آج کا ڈرامہ جو ہے، اگر آپ اس بانو قدسیہ کے آج کے ڈرامے سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو آپ کو آج کے ڈرامے میں ایک انتشار سا نظر آئے گا. اگر ہم اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی یو کیمپس ہے، اس میں آپ کو بلڈنگ کے اندر ایک ذہن انتشار نظر آتا ہے، ویئرز اولڈ کیمپس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ سب کے دوست ہیں، محمود اسلم صاحب، وہ اس وقت لائن پر موجود ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے بھجن؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے اللہ کا. آپ سب لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں. میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام کیجیے گا. جی. اور خاص طور پہ ایوب خاور صاحب، ان کے ساتھ بڑا کام کیا.
लगारी साहब बैठे होंगे, मेरा इनको भी बहुत सलाम, डॉक्टर साहब हैं, नसरीन आपा हैं। तो बहुत अच्छा दौर, आपने बड़ी पुरानी यादें ताज़ा करवा दी इस वक्त मेरी। मेरा तो सफर का आगाज जो था, मैंने अपना पीटीवी का किया था, तो मुझे बड़े अच्छे शफीक उस्ताद मिले, अच्छे सीनियर्स मिले, और मैंने बड़ा एंजॉय किया अपने उस सारा जो भी मेरा टाइम है, और आज तक मैं उसको याद करता हूँ। और बाकी जो वो कहते हैं कि गुजरा हुआ टाइम कभी दोबारा नहीं आता, सही, तो वो बहुत आला दौर था हमारा पीटीवी का। अच्छा महमूद साहब, कोई बात, कोई याद बानो कुदसिया के हवाले से, बानो आपा के हवाले से, उनके किसी प्ले के हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें? बानो आपा के लिए तो मैं क्या कहूँगा, मैं बहुत छोटा सा एक शख्स हूँ, वो बहुत कदावर शख्सियत है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी ढेर सारी दुआएं उनके साथ हैं। सायरा कासमी का एक प्ले मैं कर रहा था, मुझे याद है, बानो आपा का लिखा हुआ था, तो उसमें शायद फिरदौस जमाल साहब को कास्ट करना चाह रहे थे, तो वो शायद अवेलेबल नहीं थे, तो सायरा ने फिर मेरे लिए स्टैंड लिया और वो मुझसे वो प्ले करवाया। तो वो बानो आपा की बड़ी तारीफें उसके लिए आई, कि हालांकि मैं बिल्कुल नया था, और लेकिन उन्होंने कहा कि इसने किया इतना अच्छा है, और वो जो हौसला मुझे मिला और जो तारीफ मेरी हुई जो बानो आपा ने की, शायद उसी की वजह से मेरे हौसले बुलंद हुए और आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो बानो आपा की तो बहुत सी यादें हैं वाजद, अल्लाह ताला, और मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूं। तो लेकिन आपने जो कुछ कहा वो बहुत खूबसूरत कहा। अमर बेल में भी आप थे और उस हवाले से भी कुछ बात हुई, कोई बात, कोई याद? अयूब खावर भी यहाँ मुझे बैठे हैं। उसकी एक छोटी सी बात याद है, अयूब खावर साहब को याद होगी, इस वक्त तशरीफ रखते हैं, कि एक सीन था, वैसे तो मेरा कोई बहुत उसमें कोई ऐसा मेन रोल नहीं था, रेशम के फादर का रोल था, आबिद अली साहब का दोस्त है, जिसकी बेटी के साथ वो जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो इन्वॉल्व हो जाती है उनके साथ। तो एक सीन था हमारा एंड में जहां उसकी डेथ हो जाती है रेशम की, तो वो अब अयूब साहब के साथ मेरा माशाल्लाह बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है हमेशा से, कि और मैं ये कहूंगा कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनको ऐसा ही होना चाहिए कि इसमें कोई डिग्निटी की या कोई ये बात नहीं होती कि मैं डायरेक्टर हूँ, बस मैं जो कह रहा हूँ वही करना है। तो इट्स अ टीम वर्क बेसिकली, कि आप एक्टर को भी जो है वो साथ में, क्योंकि कैरेक्टर एक्टर ने करना होता है। तो अयूब साहब ने कहा कि यार इसको क्या करेंगे, ये वाला जो सीन है ये बहुत मतलब है कि डेथ हो गई है बेटी की और वो दोस्त उससे मिल रहा है। तो तब हमने ये डिस्कशन की, मैंने कहा जी इसमें एक तो ये वन गो में होना चाहिए, यानी कि मैं इसको वन गो में रखता हूँ। और मैंने कहा जी इसमें होता है ना कि रोते रोते आप फिर बीच में ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल बात करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई ऐसी बात होती है कि फिर रोना निकल आता है आदमी का। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह करके करें तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। कह लेके ठीक है फिर मैं इसको वन गो में करता हूँ। वो फिर सारा अयूब भाई ने वो सारा वहाँ लाउंज में, हमने पीटीवी के उधर लाउंज में अरेंज किया, और मैंने उनसे फिर कहा कि इसको, शायद अयूब भाई को पता नहीं याद होगा कि नहीं, मैंने कहा जी ये फिर फर्स्ट टेक ही होनी चाहिए इसकी, सेकंड टेक में ये मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक, तो एक ही टेक इसकी होनी चाहिए, हम एक सीआर कर लेते हैं, 2 सीआर कर लेते हैं, लेकिन टेक हम एक ही करेंगे इसकी, तो इसका मजा आएगा। तो वो अल्लाह ताला ने बस, वो अभी तक बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं और उस सीन की तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा सीन हुआ है आप लोगों का। ठीक है महमूद साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया, आपने इस ट्रांसमिशन में कॉल किया, बहुत खुशी हुई आपसे बात अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआएं सबके लिए, और आप भी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इसी तरह ये कारवां जो हम लेके चले हुए हैं, हमारे सीनियर्स और हम लोग, फिर हमारे जूनियर जो आने वाले हैं, वो सब लोग इसी तरह इसको लेके चलते रहे और अच्छे से अच्छा काम करें। आपकी नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। अयूब खावर साहब ने कुछ कहना है, लेकिन वो कहेंगे एक ब्रेक के बाद। ठीक है।